اجازت ہے حضرت؟ بسم اللہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو مجھ جیسے بندہ حقیر کا بھی خالق و مالک ہے اور کائنات کے سب سے امیر و کبیر کا بھی پیدا کرنے والا ہے، جس نے زمین بھی پیدا کی، جس نے آسمانوں کو بھی پیدا کیا، جس نے صحراؤں، وادیوں اور کوہساروں کو بھی پیدا کیا، جس نے دریاؤں اور آبشاروں کو بھی پیدا کیا، جس نے ملائکہ کو بھی پیدا کیا، جن کو بھی پیدا کیا اور انسان کو بھی پیدا کیا، انسان کو اشرف المخلوقات قرار دیا اور اشرف المخلوقات کی اساس عقل کا تعلق شعور سے ہے، شعور کا تعلق شعر کا تعلق شاعری سے ہے، شاعری کا تعلق شاعر سے ہے، شاعر کا تعلق مشاعرے سے ہے۔ کہتے ہیں کہ شاعر بنتے نہیں پیدا ہوتے ہیں، کیا بات ہے؟ وہی رب ہے میرے حصے میں جس نے شاعری رکھ دی، وہی رب ہے میرے حصے میں جس نے شاعری رکھ دی، پھر اس کے بعد انداز بیان میں دلکشی رکھ دی۔ واہ، وہی رب ہے میرے حصے میں جس نے شاعری رکھ دی، پھر اس کے بعد انداز بیان میں دلکشی رکھ دی۔ مہ کامل تیرے دامن میں جس نے چاندنی رکھ دی، مہ کامل تیرے دامن میں جس نے چاندنی رکھ دی، وہی معبود ہے سورج میں جس نے روشنی رکھ دی۔ کیا بات ہے، واہ کیا کہنے بھی، واہ واہ۔ وہی معبود ہے سورج میں جس نے روشنی رکھ دی، مگر جب رات کو آیا غرور اپنے مقدر پر، مگر جب رات کو آیا غرور اپنے مقدر پر، اماوس کی شبوں کے ہاتھ میں تیرا شبی رکھ دی۔ مگر جب رات کو آیا غرور اپنے مقدر پر، کیا کہنے بھی، اماوس کی شبوں کے ہاتھ میں تیرا شبی رکھ دی، مگر جب رات شرمندہ ہوئی تو اپنی رحمت سے، مگر جب رات شرمندہ ہوئی تو اپنی رحمت سے بنا کر قدر والی رات اس میں بندگی رکھ دی۔ کیا بات ہے، واہ، ارے واہ۔ مگر جب رات کو آیا غرور اپنے مقدر پر، اماوس کی شبوں کے ہاتھ میں تیرا شبی رکھ دی، مگر جب رات شرمندہ ہوئی تو اپنی رحمت سے بنا کر قدر والی رات اس میں بندگی رکھ دی۔ اور ہوا جب دن گھمنڈی روشنی اور جگمگاہٹ سے، ہوا جب دن گھمنڈی روشنی اور جگمگاہٹ سے، شعائے مہر میں بے رحم نیزوں کی علی رکھ دی۔ ہوا جب دن گھمنڈی روشنی اور جگمگاہٹ سے، شعائے مہر میں بے رحم نیزوں کی علی رکھ دی۔ ہوا جب دن کو احساس ندامت تو مشیت دے، ہوا جب دن کو احساس ندامت تو مشیت دے، ہوا جب دن کو احساس ندامت تو مشیت دے، ہوائے صبح کی فطرت میں تھوڑی سی نمی رکھتی۔ ہوا جب دن کو احساس ندامت، کیا بات ہے، واہ واہ۔ ہوائے صبح کی فطرت میں تھوڑی سی نمی رکھتی، ہوائے صبح کی فطرت میں تھوڑی سی نمی رکھتی، مگر ٹھنڈک پہ اپنی جب ہوا مقبول ہوتی، مگر ٹھنڈک پہ اپنی جب ہوا مقبول ہوتی، ہوا کے جسم میں فطرت بہتی آپ کی رکھتی۔ واہ، مگر ٹھنڈک پہ اپنی جب ہوا مقبول ہوتی، ہوا کے جسم میں فطرت بہتی آپ کی رکھتی، تو ہوائے گرم سے دھرتی کا سینہ جب بلند اٹھا، ہوائے گرم سے دھرتی کا سینہ جب بلند اٹھا، تو سر پہ دھوپ کے بھی بادلوں کی اوڑھنی رکھتی۔ واہ، ہوائے گرم سے دھرتی کا سینہ جب بلند اٹھا، کیا بات ہے، تو سر پہ دھوپ کے بھی بادلوں کی اوڑھنی رکھتی۔ ارے ہوا ناراض تو شاداب گل مرجھا دیے اس نے، ہوا ناراض تو شاداب گل مرجھا دیے اس نے، اور ہوا جب مہرباں شاخوں پہ اس نے پھکری رکھ دی۔ ہوا ناراض گل مرجھا دیے اس نے، ہوا جب مہرباں شاخوں پہ اس نے پھکری رکھ دی، اور جب اترانے لگی شاخیں بہارے زندگی پا کر، جب اترانے لگی شاخیں بہارے زندگی پا کر، گلے پر گلستانوں کے خزاں کی بھی چھری رکھ دی۔ جب اترانے لگی شاخیں بہارے زندگی پا کر، گلے پر گلستانوں کے خزاں کی بھی چھری رکھ دی، گلوں نے سرکشی کی ان کے چہرے پڑ گئے پیلے، گلوں نے سرکشی کی ان کے چہرے پڑ گئے پیلے، اور خزاں نے سر کھایا اس میں برسات کی رکھی۔ واہ، گلوں نے سرکشی کی ان کے چہرے پڑ گئے پیلے، گلوں نے سرکشی کی ان کے چہرے پڑ گئے پیلے، خزاں نے سر اٹھایا اس پہ برسات کی رکھی، مگر برسات بھی جب ناز فرمانے لگی کچھ پر، خزاں نے سر اٹھایا اس پہ برسات کی رکھی،
مگر برسات بھی جب ناش فرمانے لگی خود پر، ارے گرجتے بادلوں میں اس نے بھی آوازی رکھی. واہ مگر برسات بھی جب ناش فرمانے لگی خود پر، گلوں نے سرکشی کی، ان کے چہرے پر گئے پیلے، خزاں نے سر اٹھایا اس نے اس برسات کی رکھی. مگر برسات بھی جب ناش فرمانے لگی خود پر، گرجتے بادلوں میں اس نے بھی آوازی رکھی. کسی کو دی ہے بیماری، کسی کو دی مسیحائی، کسی کو حسن بخشا ہے، کسی میں دلبری رکھی. حکومت دی سلیمان کو، عصا موسیٰ کے ہاتھوں کو. حکومت دی سلیمان کو، عصا موسیٰ کے ہاتھوں کو، اور دم عیسیٰ میں لفظ کن کی تھوڑی دلکشی رکھی. حکومت دی کیا بات ہے، عصا موسیٰ کے ہاتھوں کو، واہ ہمیں عیسیٰ میں لفظ کن کی تھوڑی دلکشی رکھی. جناب خضر کو اس نے ہی دی ہے زندگی لمبی، جناب خضر کو اس نے ہی دی ہے زندگی لمبی. دل ایوب میں اس نے ہی دولت صبر کی رکھ دی. بطور خاص میں شعر ملاحظہ فرمایا جاتا کہ جناب خضر کو اس نے ہی دی ہے زندگی لمبی. دل ایوب میں اس نے ہی دولت صبر کی رکھ دی. دل ایوب میں اس نے ہی دولت صبر کی رکھ دی. وہ جس کو پھینک آئے تھے کنویں میں بھائی خود اس کے، یوسف علیہ السلام، وہ جس کو پھینک آئے تھے کنویں میں بھائی خود اس کے، اس کی بچے کے پیروں میں حکومت مصر کی رکھ دی. واہ واہ واہ. وہ جس کو پھینک آئے تھے کنویں میں بھائی خود اس کے، اسی بچے کے پیروں میں حکومت مصر کی رکھ دی. اور کسی نے ایڑیاں رکھ دی تو زمزم کر دیا جاری. درون کربلا ساحل پہ رہ کی تشریح رکھ دی. کسی نے ایڑیاں رکھ دی تو زمزم کر دیا جاری. درون کربلا ساحل پہ رہ کی تشریح رکھ دی. تو ہر ایک شیریں بیاں خیرات پاتا ہے مدینے سے، ہر ایک شیریں بیاں خیرات پاتا ہے مدینے سے. زمانے مصطفیٰ میں چاشنی قرآن کی رکھ دی. واہ کیا بات ہے. ہر ایک شیریں بیاں خیرات پاتا ہے مدینے سے. زمانے مصطفیٰ میں چاشنی قرآن کی رکھ دی. اور دکھائی شان رب نے سورہ کوثر کی دنیا کو، دکھائی شان رب نے سورہ کوثر کی دنیا کو. اٹھا کر شاعروں نے طاق میں سب شاعری رکھ دی. واہ کیا بات ہے. دکھائی شان رب نے سورہ کوثر کی دنیا کو. آئیسو کیا ہے، دکھائی شان رب نے واہ کوثر کی دنیا کو. کیا کہنے نکی بھائی. طاق میں سب شاعروں نے شاعری رکھ دی. حضرات گرامی، یہ آج کا آل انڈیا مشاعرہ ان شعراء کے راستے پر چلنے والے شاعروں کا ہرگز نہیں ہے جنہوں نے طاق پر آ کر شاعری رکھی تھی، بلکہ یہ مشاعرہ ان شعراء کا ہے کہ جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن کو رکھا، زبان پر حدیث کو رکھا، ذہن میں سیرت رسول کو رکھا. کیا کہنے. جناب سہیل بھائی فرما رہے تھے کہ ادب اسلامی کی تحریک 70 سال سے جاری و ساری ہے. انہوں نے بڑے ٹھیک کہا، یہ اصلی تناظر میں انہوں نے کہا، لیکن ادب اسلامی کی تحریک 1400 سال سے جاری ہے. بے شک. ابتدائی شعراء حسان، دوبلے خزائی، فرزد جیسے شعراء ہوئے جنہوں نے قربانیاں دی. بنی عباس اور بنی امیہ جیسے ظالم بادشاہوں کے رہتے ہوئے ادب اسلامی پر انہوں نے بہت بڑے کام کیے ہیں. آئیے اسی ادب اسلامی کے مشاعرے کو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان جو شعراء موجود ہیں، یہ میں تعریف کروں تو یہ ہوگا کہ میں ادب اسلامی شاہ کانتی کا نائب صدر ہوں، تو یہ اپنے منہ میاں مٹھو کرنے والی بات ہے. اس لیے میں ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن اتنا ضرور عرض کر رہا ہوں کہ آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہوں گے کہ کوئی بھی ایسا شاعر موجود نہیں ہے جو آج کل کے آل انڈیا مشاعروں میں پروفیشنل بن کر حاضر ہو رہے ہیں. یہاں خالص سنجیدہ شعراء موجود ہیں. یہ مشاعرہ آج کا یہ آل انڈیا مشاعرہ اس نوعیت کا ہرگز بھی مشاعرہ نہیں ہے جس میں ایک اسٹیج ہوتا ہے، اس پہ کچھ شعراء حضرات بیٹھے ہوتے ہیں، ان کی بغل میں کچھ شاعرات موجود ہوتی ہیں اور مائک پر ایک ناظم ہوتا ہے، اور اس پورے منظر کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے طوائفوں کی منڈی ہو جس میں طوائف اپنے کوٹھوں کی دہلیز پر بیٹھی ہوں اور ناظم مشاعرہ دلال کی طرح گاہکوں کو بلا رہا ہو. کیا بات ہے لیکن بھائی. ایسا نہیں ہے.
یہ مشاعرہ اہل ایمان کا مشاعرہ ہے، یہ مشاعرہ اہل اسلام کا مشاعرہ ہے، اس لیے آپ سے بھی یہی امید کی جاتی ہے کہ آپ سنجیدگی سے، حالانکہ پوری امید ہے، میرا اطمینان ہے، اسی لیے یہ مشاعرہ میمن حال اسماعیل پورہ میں منعقد کیا گیا، کیونکہ یہ علاقہ اہل ذوق، اہل شعور، اہل قوم، فہم، اہل دانش کا علاقہ ہے، یہ علاقہ جناب خلیش قادری کا علاقہ ہے، یہ علاقہ وکیل علی اور خلیل علیوں کا علاقہ ہے۔ ان سب باتوں کو ملوز نظر رکھتے ہوئے اس جگہ کا انتخاب عمل میں آیا ہے کہ یہاں یہ مشاعرہ کامیاب ہوگا اور انشاءاللہ کامیاب ہوگا۔ آئیے میں آج اس مشاعرے کے پہلے شاعر جناب مبارک جعفری کو آپ کے اوپر پیش کروں کہ ان کے یہ دو شعر پڑھ رہا ہوں مبارک صاحب متعلقات آپ خدا سے سخن کہ سخن کے شہر سے جب کوئی شاہزادی جائے، سخن کے شہر سے جب کوئی شاہزادی جائے تو کیوں نہ تحفتاً اس کو کوئی ردا دی جائے۔ سخن دیکھیے غزل کی صرف پر الزام ہے کہ یہ بے حیا صنف ہے، لیکن شعرائے ادب اسلامی نے یہ ثابت کیا کہ صنف کا کوئی قصور نہیں ہوتا، یہ شاعر کا اپنا قصور ہوتا ہے۔ یہ حضرات ہیں ہمارے میر کارواں ہیں۔ آئیے میں مبارک جعفری کو اسی شعر کے تناظر میں دعوت سے سخن دوں کہ سخن کے شہر سے جب کوئی شاہزادی جائے، سخن کے شہر سے جب کوئی شاہزادی جائے تو کیوں نہ تحفتاً اس کو کوئی ردا دی جائے، تو کیوں نہ تحفتاً اس کو کوئی ردا دی جائے، تو غریب شہر کو آؤ چلو سلام کرے، غریب شہر کو آؤ چلو سلام کرے، غریب شہر کو آؤ چلو سلام کرے، امیر شہر کو اوقات بنا دی جائے۔ غریب شہر کو آؤ چلو سلام کرے، امیر شہر کو اوقات بتا دی جائے۔ نیا فون لینے کے بارے میں سوچ رہے ہو تو سیدھے چلے آئیے اومکار موبائل۔ یہاں آپ کو ملیں گے سبھی برانڈز کے نئے موبائل اور وہ بھی 0% فائنانس کے ساتھ، اور ساتھ ہی پائیے سرپرائز گفٹ بھی۔ تو آج لے آئیے اومکار موبائل، گجری بازار چوک، کاوٹی۔ اس ویڈیو کے پرایوجک ہے سریش الیکٹرانکس۔ اب اپنے گھر کو بنائے اسمارٹ اور سویدھا جنک۔ لے جائیے سبھی برانڈز کے ہوم اپلائنسز، وہ بھی 0% فائنانس پر۔ ہمارا شو روم آج ہی وزٹ کریں۔ بینک آف مہاراشٹر کے سامنے کامٹی۔